الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس سے پہلے والی گھنٹی میں یا اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم ادب عربی کے مادے میں جو کتاب پڑھ رہے تھے، اس کتاب کا نام پتہ ہی ہے، مجموعۃ من النظم والنثر ہے، اور اس کتاب کے اندر ہم جس شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے اس شاعر کا نام ہے طغرائی. اور ساری باتیں طغرائی یا اس کی کتاب، اس کے جو قصیدہ ہے اس کے تعلق سے اور بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی اس سے پہلے میں نے بتائی تھی. اور طغرائی نے یہ جو اشعار کہے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس شعر کا جو موضوع ہے یا اس کے تحت جو مین جو اس کا جو فکرہ رئیسیہ ہے یا جو مین جو تھاٹ اس کا جو مین آئیڈیا اس کا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ بلندیوں کے حصول میں جاری رہنا چاہیے، اس کو کبھی بیٹھنا نہیں چاہیے تھک ہار کر کے، پریشانیوں سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں یہ چیز کروں گا مجھے پریشانی ہے، مجھے یہ چیز نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا جو بھی آدمی کرتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہے، ذلیل اور کم تر ہو کر کے ہی زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے. بڑے لوگوں کی عادتیں ایسی نہیں ہوا کرتی ہیں. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ہر کسی نے اس کے، اگر ہم اس کی جیون کے بارے میں پڑھیں، اس کی اگر ہم لائف کے بارے میں پڑھیں تو اس کی جو اسٹارٹنگ ہے، اس کی جو شروعات ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے بہت زیادہ کیا ہے جھیلا ہے، بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، تب جا کر کے کیا ہے وہ آج وہ جس جگہ وہ دکھ رہا ہے وہاں پر وہ پہنچا ہے. ہر بڑی چیز کی شروعات ایک چھوٹے قدم سے ہوا کرتی ہے. کوئی بھی شخص ہو دنیا میں، کسی کے بارے میں پڑھیں، ہر کسی کے بارے میں یہی ملے گا. کوئی ایک آنکھ پلک جھپکتے ہی کوئی نہیں اس طرح سے بن جاتا ہے، اس کے پیچھے. تو یہ کافی اہم بات اس شاعر نے کہی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے، اور یہ حکمت کی بات ہے. یہی حکمت ہے. حکمت یہی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اپنے زندگی کے اس کے جو تجارب ہیں، شاعر نے اس چیز کو تجربے سے محسوس کیا ہے، اپنی زندگی میں اس کو قریب سے دیکھا ہے، اس لیے اس ساری معنوں کو، ان چیزوں کو کیا ہے وہ بطور خاص یہاں پر کیا ہے ذکر کر رہا ہے. اور یہی کیا ہے، حکمت ہوا کرتی ہے. حکمت وہی ہوتے ہیں. حکمت کی اگر ہم تعریف کریں گے تو حکمت کا ہر اس چیز پر حکمت کا اطلاق ہوگا جو آدمی کو کیا ہے غلطی میں واقع ہونے سے یا جو آدمی کو نقصان میں واقع ہونے سے کیا ہے اس کو بچاتی ہے. تو یہاں پر شاعر نے جو ہے یہی باتیں کہی ہیں. اس کے اندر کافی مشہور قصیدہ ہے، پڑھنا چاہیے، ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، چاہے لامۃ العجم ہو، لامۃ العرب ہو، یا اس طرح کے اور جو عیون الشعر العربی، جو من عیون الشعر العربی یعنی کہ جو قصائد جو کہ جن کا شمار عیون الشعر العربی میں سے ہوتا ہے، ان کو پڑھنا چاہیے. اگر ادب سے دلچسپی ہے، اگر آدمی کو اپنی زبان کی اصلاح کرنی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بھی جو ہے اسی طرز پر کیا ہے میں بھی اپنی کلام کہہ سکوں، میں بھی ایسے ہی جملے بنا سکوں، ایسے ہی میں بھی سوچ سکوں، ایسے ہی میں بھی باتوں کو رکھ سکوں، ضروری ہے کہ آدمی کیا ہے پڑھے. ایسے ادبی کلام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھے، اتنا پڑھے کہ وہ چیز اس کے زبان پر کیا ہے جاری ہو جائے. اس کو جب کہنا ہو تو وہ دماغ میں نہ پہلے جائے کہ دماغ میں سوچے، پھر سوچ کر کے پھر کنورٹ کرے. ایسا نہیں، یہ اس طرح سے نہیں چلتا ہے. آدمی جب کسی چیز پر پکڑ اتنی ہو جائے کہ سوچتے ہی بس قانون کی زبان پر وہ چیز فٹافٹ آتی جائے، تب جا کر کے آدمی کیا ہے کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے، کسی بھی زبان میں. تو یہاں پر جو ہے یہ والی جو لائن ہے، یہ ہم جو درس ہے آج کا جو پڑھنا ہے، ہم اس عبارت کو پڑھ دیتا ہوں پہلے. شاعر کہہ رہا ہے: يربى الذليل بخفض العيش مسكنة والعز عند رسيم الأنيق الذلل إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منن لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. کافی اچھے معنی اس میں ہیں، وہی معنی بیان کرنے کی کوشش کیا ہے. یہاں بھی شاعر کیا ہے اکسا رہا ہے، ابھار رہا ہے ایک آدمی کو کہ اس کو سفر کرنا چاہیے. کہیں ہے کسی جگہ پر اگر وہ ہے، اس کو وہاں ذلت نصیب ہو رہی ہے، وہاں پر اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، چاہیے کہ وہ سفر کر جائے، نکل جائے کسی دوسرے جگہ کی طرف.
جہاں اس کو عزت حاصل ہو سکے، جہاں اس کو جہاں وہ بلندی حاصل کر سکے، چاہے اس کو فقیری، اگر اس کو فقیری لاحق ہے، غربت لاحق ہے، تو چاہیے کہ سفر کرے، اس کو جو ہے وہ ضرور امیری اس کو ملے گی، اس کو جو ہے اس کی لائف اسٹائل اچھی ہوگی۔ کوئی آدمی کہیں پر کام کر رہا ہے، کہیں پر ہے، کسی بھی کمپنی میں ہے، کسی بھی آرگنائزیشن میں، کہیں پر کسی بھی اس میں ہے، اگر وہاں پر اس کی علم کی یا اس کی قدر یا اس کی پرسنالٹی کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ذلت محسوس نہ کرے، وہ ذلت والی زندگی نہ گزارے، چلا جائے، سفر کر جائے وہاں سے۔ یہ چیزیں کیا ہے، شاعر بتانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے، اور یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ مطلب جو ہے یہ دنیاوی جو مادی جو چیزیں جو دکھتی ہیں یہی حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کیا ہے جو مانوی آدمی کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ در حقیقت آدمی کو عظیم اور بڑا شخص بناتی ہیں۔ یہ جو لائن ہے، اس کا ہم نے جو اس میں کئی غریب کلمات آئے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے معنی کو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، جو ہے پھر ایک بار کیا ہے جلدی سے بتا دے رہا ہوں، کیونکہ اس کو مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے معنی کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کسی بھی عربی کلام کو سمجھنے کی، مطلب یہ پہلا اسٹیپ نہیں بلکہ بات کا، لیکن ایک اہم اسٹیپ ہوتا ہے کہ مطلب ہم اس کے کلمات کو سمجھیں، کلمات کو نہیں سمجھیں گے تو مفہوم کو کیسے سمجھیں گے، بالکل نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یرضا، رضی، یرضا نے راضی ہونا، جلدی سے۔ الذلیل معنی کیا ہے، ذلیل یا سست یا گھٹیا شخص جو ہے، مطلب یہ جب بری زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، العیش، خفض کے معنی پستی، یہاں پہ ذلت یا تنگی مراد ہے۔ مسکنت ان کے معنی غربت اور فقر، سکونہ و بکرما سے ہوتا ہے، ایک غریب ہونا، فقیر ہونا۔ عز معنی عزت، رسیم یہ مصدر ہے، اس کا فعل آئے گا باب ضربہ سے آتا ہے، رسم یرسم، رسیم معنی کی تیز چال یعنی کہ اونٹ یا اونٹنے کی۔ اس کے بعد الانیق یہ ناقتن کی جمع ہے، یہ انیق، اور اس کے بعد الذلل یہ ذلول کی جمع ہے، جس کے معنی موتی اور فرما بردار۔ شاعر کہہ رہا ہے یرض الذلیل بخفض العیش مسکنۃ، ایک ذلیل آدمی زندگی کی پستی سے یا زندگی کی تنگیوں سے یا زندگی کی تکلیفوں سے کیا ہے خوش ہو جاتا ہے، غربت یا فقیری کی وجہ سے۔ غربت یا فقیری لائق ہے، وہ کتنا بھی گھٹیا سے گھٹیا کام جو ہے پوزیشن پر اس کو رکھ دو، وہ اس پر کیا ہے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اس پر کیا ہے۔ یہ اس طرح کا کون آدمی کرتا ہے؟ ایک ذلیل آدمی کرتا ہے، ایک شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ شریف آدمی کے ساتھ ایسا ہوگا وہ کیا ہے چلا جائے گا اپنا جو ہے۔ تو یہ شاعر اس میں کہہ رہا ہے، ہاں اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَالْعِزُّ عِنْدَ رَسِيمِ الْأَنْيُقِ الذُّلُلِ، حالانکہ وہ جو ابھی ذلت کی زندگی جی رہا ہے، ذلت کی جس ماحول میں وہ سانس لے رہا ہے، حالانکہ اگر وہ چاہے تو اس کی حالت سدھر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو ایک بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا، اس کو کیا ہے مشکل قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اس کو سفر کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا۔ اس سے کنایا ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی کسی ایسے ماحول میں ہے جہاں پر اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے تو سفر کر جائے، دوسری جگہ چلا جائے۔ آدمی کے پاس غربت ہے، فقیری اس کو لائق ہے، تو کیا ہے وہ سفر کر جائے کمانے کے لیے، دوسری جگہ چلا جائے۔ کئی سارے معنی ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو وَالْعِزُّ عِنْدَ رَسِيمِ الْأَنْيُقِ الذُّلُلِ، حالانکہ عزت فرما بردار اونٹنیوں کے چال کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہے، ایک لفظی معنی ہے، لفظ میں ایک کنایا کر رہا ہے۔ فرما بردار اونٹنیوں کی چال سے مراد کیا ہے؟ سفر ہے، یعنی کہ حالانکہ عزت کیا ہے سفر کے وقت پائی جاتی ہے، یعنی کہ سفر میں پائی جاتی ہے۔ ایک عزت جو ہے یہ کنایا سے ہے سفر کرنے سے، یعنی کہ سفر کرنا۔ تو عزت کہاں ملتی ہے؟ سفر کرنے سے ملتی ہے، جب آدمی کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ تو یہ معنی ہو گیا کہ ذلیل آدمی زندگی کی تنگیوں سے، زندگی کی تکلیفوں سے کیا ہے خوش ہو جاتا ہے، غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے، یا بیچارگی کی وجہ سے، جو بھی معنی ہے۔ حالانکہ عزت فرما بردار اونٹنیوں کے چال کے پاس پائی جاتی ہے، حالانکہ عزت کیا ہے سفر کرنے میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے، اگر اس جملے کو، تو یہاں پر کیا ہے اگر نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو یرضا واضح ہے، ویسے پھر بھی کیا ہے یرضا فعل ہے، اور اس کے بعد کیا الذلیل، موٹے طور پر میں بتاتا ہوں جو ہے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کر، حالانکہ ترکیب ویسے کرنی چاہیے جیسے کہ اہل عرب کرتے ہیں، اہل عرب جیسے کرتے ہیں ترکیب، ویسے ترکیب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے عربی میں کی جاتی ہے۔ اور یہ جو بتانا یہ میں بتاتا ہوں، یہ ایسے صرف موٹے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تاکہ جملے کا اسٹرکچر پتہ چل جائے کہ کون کلمہ کہاں پر کیا اس کا کیا واقع ہو رہا ہے، اس کو اعراب آیا ہوا ہے، کیوں آیا ہوا ہے، اور اس طرح سے ہم سمجھ سکیں، اس کو ہم بنا سکیں جملہ۔ مطلب ترکیب کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے وہ ہے کہ ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے، ایک جملہ ہے بنا ہوا جو کہ آلریڈی کیا ہے وہ
तैयार है पहले से एक इबारत है, हमने उसको क्या अलग अलग उसके एक पार्ट को क्या है हमने क्या है निकाल के उसको क्या है बिल्कुल अलग कर दिया। अब फिर दोबारा हम उसको जोड़ करके वैसे ही बना रहे हैं। तो जब हमारे पास समझ होगी, हमारे पास सोच होगा, हमारे पास हम समझेंगे, तभी हम उसको क्या है जोड़ करके फिर उसको वैसे बना सकते हैं। ये तरकीब है, मतलब इसके मतलब क्या है जोड़ना। तो जोड़ना इशारा ये करता है कि उससे पहले उसको क्या है फिर से खोल दिया गया, कि जुमले को खोल दिया गया, गोया कि अलग अलग कर दिया गया है, फिर से हम जोड़ रहे हैं। तो ये जब हम करते हैं तो इस तरह से क्या है वो जुमला बिल्कुल उसकी सेटिंग मालूम हो जाती है, उसकी बनावट मालूम हो जाती है। तो इस तरह से होता है, और ये क्या है इस तरह से चीज़ें क्या है ज़हन में ज़्यादा रासिख हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है यर्दा फ़ेल है, ज़लील इसका फ़ाइल है, बाहर फ़जर है, ख़फ्ज़ मुज़ाफ़ है, अलईश मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ मजरूर, बाहर फ़जर का जर मजरूर मुतालिक हो जाएगा यर्दा फ़ेल से। मस्कनतन ये मफ़ूल लहू हो जाएगा, या इसको हम मफ़ूल लिअजलिही भी कह सकते हैं। किसका? यर्दा फ़ेल का। उसके बाद वलइज़्ज़ु इंद रसीमिल अन युक़िज़्ज़ुलुली, ये जुमला हालिया है, वाव ये वाव हालिया इसको हम कहेंगे। अलइज़्ज़ यहाँ पर क्या है मुब्तदा है, ये मरफू है इसी वजह से क्योंकि ये मुब्तदा वाक़ है जुमले के अंदर। वलइज़्ज़ु इंद रसीमिल अन युक़िज़्ज़ुलुली, तो अल अन युक़ ये क्या है इंदा क्या हो जाएगा, ये मुज़ाफ़ हो जाएगा, रसीम क्या हो जाएगा, ये मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, और साथ साथ में फिर ये मुज़ाफ़ बनेगा। और अल अन युक़ क्या है, ये मौसूफ़ पहले इसको हम बनाते हैं, और अज़्ज़ुलुली इसको हम सिफ़त बनाएंगे अल अन युक़ की, और ये मौसूफ़ सिफ़त फिर ये मुज़ाफ़ इलैह होगा रसीम का, रसीम मुज़ाफ़ और ये मुज़ाफ़ इलैह, फिर ये मुज़ाफ़ इलैह बनेगा इंदा का। अब इंदा मुज़ाफ़ और अपने माँ बाद ये पूरा का पूरा उसका मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। अब फिर क्या है इंदा, चूँकि ये ज़र्फ़ है तो ज़र्फ़ ये मुताल्लिक़ होता है किसी दूसरी चीज़ से, किसी फ़ेल से या शिबह फ़ेल से। तो यहाँ पर हमें फिर क्या है एक कलमा महज़ूफ़ मानना पड़ेगा जो कि मुनासिब हो, लायक हो इस सियाक़ में। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हम काइनुन मान सकते हैं, आमतौर पर बात है काइनुन मुस्तक़िरुन इस तरह से मानते हैं। तो वलइज़्ज़ु काइनुन इंद रसीमिल अन युक़िज़्ज़ुलुली, अलइज़्ज़ु काइनुन, काइनुन से ये ज़र्फ़ जो है मुताल्लिक़ हो जाएगा, और फिर काइनुन अपने इस ज़र्फ़ के साथ पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगी ख़बर हो जाएगी अलइज़्ज़ु की। इज़्ज़ क्या है मुब्तदा, ये ख़बर, फिर जुमला हालिया है। इसका ज़ुलहाल कहाँ होगा, ज़ुलहाल ये बनेगा जो कि अज़लीलो है, जो कि यहाँ पर क्या है ये कलमा है। दर हकीकत इसको हम ऐसे बनाएंगे वलइज़्ज़ु इंद रसीम अन युक़िही अज़्ज़ुलुली, या इसको यहाँ पर यूँ कह सकते हैं वइज़्ज़ुहु इंद रसीमिल अन युक़िज़्ज़ुलुली, और उसकी इज़्ज़त कहाँ, हालांकि उसकी इज़्ज़त कहाँ है, यहाँ पर है उसकी इज़्ज़त। तो इज़्ज़ुहु में जो है इसको दर हकीकत हम क्या है यहाँ पर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एक राबित ढूंढना है जो कि इस जुमले को, जो कि जुमला हाल वाक़ हो रहा है, इसको क्या है जुलहाल से जोड़ सके। तो कहेंगे वइज़्ज़ुहु, और हु की ज़मीर कहाँ जाएगी अज़्ज़लील की तरफ। ऐसा होता है कलाम अरब में कभी कभी कि मुज़ाफ़ इलैह को हज़्फ़ कर देते हैं और उसके बदले अलिफ लाम ले आते हैं। तो यहाँ पर असल में क्या वइज़्ज़ुहु इंद रसीमिल अन युक़िज़्ज़ुलुली, तो इज़्ज़ुहु में जो हा की ज़मीर है ये क्या हो जाएगी, ये हज़्फ़ हो जाएगी, इसको हज़्फ़ कर दिया गया है और उसके बदले अलिफ लाम ले आया गया है। तो दर हकीकत यहाँ पर क्या है अलइज़्ज़ुहु में यहाँ पर क्या है हा एक ज़मीर है जो कि क्या है यानी कि लौट रही है अज़्ज़लीलों की तरफ, और जो कि क्या है जोड़ रही है इस पूरे जुमले को। क्या है इसमें जुमले में एक राबित मिल गया जो कि तो पूरा जुमला इस तरह से क्या है जुड़ जाएगा अज़्ज़लीलों से। दर हकीकत होता क्या है कि जुमला क्या है फ़ी नफ्सिही क्या है एक मुकम्मल एक कलाम होता है। ये इसको ये किसी दूसरे से ये जोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि इसकी एक अपनी वो है पहचान है, अभी अपन मुस्तकिल है, ये इसको किसी से मिलाओगे मिलेगा नहीं, इसीलिए क्या है एक राबित वहाँ से लेना पड़ता है। एक राबित, जो राबित क्या करता है बांधता है, जोड़ देता है, इसको किसी दूसरे के साथ बांध देता है, क्योंकि नहीं बांधोगे तो भाग करके चला जाएगा। तो इसीलिए राबित कहते हैं। राबित माने क्या होता है कि जो भी चीज़ किसी चीज़ को बांधे, राबित माने बांधने वाला। तो ये इस तरह से माना हो गया इसका। उसके बाद आगे कह रहा है कि शायर कह रहा है कि इन्नल उला हद्दसतनी वहिय सादिक़तुन फीमा तुहद्दिथु अन्नल इज़्ज़ फिन नुक़ली। इन्नल उला, उला माने बुलंदी, हद्दसतनी, हद्दस युहद्दिसु माने होता है बयान करना, बतलाना, वहिय सादिक़तुन फीमा तुहद्दिसु अन्नल इज़्ज़ फिन नुक़ली। नुक़ल, नुक़ल फ़ुअलुन के वज़न पर है, इसका वाहिद आएगा नुक़लतुन, जैसे शुअलतुन की जमा शुअल, बहुत सारी जमा इसलिए आते हैं, फ़ुअलतुन की फ़ुअल के जमा वज़न पर जमा आती है, तो नुक़लतुन की जमा है नुक़लुन। तो अन्नुक़ल के माना यहाँ पर क्या है इंतकाल करना, यानी कि यहाँ पर मुराद है सफ़र, अस्फ़ार मुराद है। अन्नुक़ल ये आयत नंबर 24 है, देखते नीचे क्या है ये देखा फिर हाशिया नंबर 24 में देखा ऐ फिल अस्फ़ारी, फिल नुक़ले के माना क्या है फिल अस्फ़ारी,
کہ یہاں پر فی النقل تو نقل کے معنی ہے اسفار، یعنی کہ نقلۃ کے معنی سفر اور نقل کے معنی اسفار۔ تو شاعر کہہ رہا ہے ان العلا حدثتنی وہی صادقۃ فیما تحدث ان العز فی النقل، کہ بلندی نے مجھے بتایا اور یہ سچ ہے، فیما تحدث ان چیزوں میں جن چیزوں کو یہ بتا رہی ہے، یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے، اچھا پہلے لفظی سے اس کے بعد لفظی مفہوم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو اور باتیں بتائیں گے کہ یقیناً بلندی نے مجھے بتایا اور یہ سچ کہہ رہی ہے یا سچی ہے، فیما تحدث ای فیما تحدثہ ان چیزوں میں جن کو یہ بیان کر رہی ہے۔ کیا بتایا اس نے؟ حدثتنی ان العز فی النقل، یہ کہ عزت سفر میں پائی جاتی ہے، اسفار میں پائی جاتی ہے، بیٹھنے سے کسی ایک جگہ بیٹھنے سے نہیں پائی جاتی ہے عزت۔ تو یہاں پر شاعر کہنے کا ہے، کیونکہ شاعر کا اصل میں کیا ہے کہ شاعر نے اپنی زندگی میں جو تجربہ کیا ہے کہ عزت یا بلندی کیسے ملتی ہے، سفر کرنے سے ملتی ہے، اس نے دیکھا ہے، اس کو پرکھا ہے، اس کو اچھے سے تجربہ کیا ہے، تو اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ تجربے سے اس کو بات پتہ چلی ہے۔ تو اسی چیز کو بیان یہاں پر کر رہا ہے کہ ان العلا حدثتنی وہی صادقۃ، کہ بلندی نے مجھے بتایا، وہی صادقۃ فیما تحدث، اور یہ بلندی سچ کہہ رہی ہے اس چیز میں جس چیز کو یہ مجھے بتا رہی ہے یا مجھ سے جس چیز کا بیان کر رہی ہے۔ کیا بتایا؟ یہ کہ عزت سفر میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے ان العلا حدثتنی، یہاں پر ہے ان العلا، ان یہاں پر کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، العلا کیا ہے؟ اس کا اسم ہے، چونکہ اس میں مقصور ہے، الف ہے، اس لیے اس پر کیا ہے؟ اعراب اس کا ظاہر نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ اس پر جو فتحہ ہے یہ مقدر ہوگا، تقدیری ہوگا۔ اس کے بعد کہ اس ان کی خبر ہے حدثتنی، حدثتنی، حدثت فعل اور یا جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور اس میں جو ہیا کی ضمیر ہے فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے العلا کی طرف، اور نون یہ نون بقایا ہے جو کہ فعل اور یا متکلم کے بیچ میں آیا ہوا ہے تاکہ فعل کو کسرہ سے بچا سکے، کیونکہ یا متکلم اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، فعل اپنے اوپر کسرہ نہیں آنے دینے کی اجازت، فعل اپنے اوپر کیا ہے؟ کسرے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تو بیچ میں اس نون کو لایا گیا جس نے کیا ہے؟ دونوں کے درمیان جھگڑے کو سلجھا دیا۔ اب نون نے آ کر کے یا کے کسرے کو لے لیا، تو یا کو کسرہ بھی مل گیا اپنے پہلے اور فعل بھی بچ گیا کہ اس کے آخر میں کسرہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نون بقایا، یعنی کہ بچانے والا نون، یعنی کہ فعل کو کسرہ سے کیا ہے؟ بچا دے رہا ہے، اس کو نون بقایا کہتے ہیں۔ حدثتنی وہی، اور یہ جو جملہ یہاں پر ہے وہی صادقۃ فیما تحدث، یہ جملہ معترضہ ہے یا جملہ معترضہ ہے، یعنی کہ کلام ایک بیچ میں آیا ہوا ہے۔ ان اصل میں حدثتنی کا تعلق یہاں سے ہے، ان العز حدثتنی ان العز فی النقل، اس اصل عبارت اس طرح سے ہے، لیکن شاعر نے مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ معترضہ کو یہاں پر لایا ہے۔ اصل اگر ایسا کہتا ان العلا حدثتنی ان العز فی النقل تو بات صحیح ہو جاتی، لیکن اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی، لیکن مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ نہیں یہ جو کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے جو ہے، اس لیے یہاں پر جملہ معترضہ کو لایا۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور یہ واو اعتراضیہ ہے، اعتراض پر دلالت کرتا ہے۔ ہیا کیا ہے؟ مبتدا ہے، صادقۃ کیا ہے؟ خبر ہے ہیا کی، اور فیما تحدث فی حرف جر ہے، ما موصولہ ہے، تحدث یہ کیا ہے؟ صلہ ہے اس کا، اصل میں ہے فیما تحدثہ، تحدث فعل اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ کیا ہے؟ لوٹ رہی ہے العلا کی طرف، اور ہو کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ما موصولہ کی طرف، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا، فی حرف جر کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا صادقۃ سے، اور صادقۃ پھر کیا ہے؟ یہ خبر ہو جائے گی اپنے اس ہیا مبتدا کی اپنے اس مجرور کے ساتھ مل کر کے پورے، تو اس طرح سے کیا ہے؟ یہ مبتدا خبر ہو جائے گا اور یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس کے بعد ان العز فی النقل، ان العز، ان یہاں پر حرف مشبہ بالفعل ہے، العز اس کا اسم ہے، اور فی النقل ای کا ان العز کائن فی النقل، یہاں پر بھی کائن کو محذوف مانا گیا، فی النقل اس سے متعلق ہو جائے گا کائن سے، کائن فی النقل یہ خبر ہو جائے گا العز کی، ان کیا ہے؟ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے پورا کا پورا مصدر کی تعبیل میں ہو جائے گا۔
اور یہ پھر کیا بنے گا؟ یہ حدثتنی کا کیا ہے، اس کو ہم مفعول بھی بنائیں گے، یہ مفعول بھی واقع ہوگا، یہ مصدر مؤول اس کا کیا ہے، مفعول بھی واقع ہوگا، یعنی فی محل نصب ہو جائے گا، مفعول بھی ہوگا. تو کہ ان العلا حدثتنی وہی صادقۃ فیما تحدث ان العز فی النقل، یقیناً بلندی نے مجھے بتایا اور یہ سچ کہہ رہی ہے اس چیز، اور یہ سچی ہے اس چیز کے اندر جس کو یہ بتا رہی ہے، یہ کی یعنی جو بتایا یہ کیا، اور یہ جملے مترجمہ اس کا بھی ترجمہ تھا، کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ عزت کیا ہے، سفر میں پائی جاتی ہے. اس پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے والے درس میں آگے باتیں بڑھیں گی.